الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم، دین کی بات چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے تمام مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ نفل روزوں کے دینی و دنیاوی فوائد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے کہ اس میں بے شمار دینی و دنیاوی فوائد ہیں، اور ثواب تو اتنا ہے کہ جی چاہتا ہے بس روزے رکھتے ہی چلے جائے۔ مزید دینی فوائد میں ایمان کی حفاظت، جہنم سے نجات اور جنت کا حصول شامل ہے۔ اور جہاں تک دنیاوی فوائد کا تعلق ہے تو دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت، پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے۔ اور تمام فوائد کی اصل یہ ہے کہ اس سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے۔ میرے غوث اعظم کے 11 حروف کی نسبت سے نفلی روزوں کے فضائل پر مشتمل 11 روایات۔ حضرت سیدنا قیس بن زیاد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا۔ وہ موم سے الگ نہ کیے ہوئے شہد جیسا میٹھا اور موم سے الگ کیے ہوئے خالص شہد کی طرح خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ تاجدار رسالت شفیع روز قیامت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ڈھارس نشان ہے، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفلی روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا۔ اللہ عز و جل کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جس نے رضائے الہی عز و جل کے لیے ایک دن کا نفلی روزہ رکھا تو اللہ عز و جل اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت کا فاصلہ فرما دے گا۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رغبت نشان ہے، اگر کسی نے ایک دن نفلی روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ حضرت سیدنا عتبہ بن عبد سلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا 7 زمینوں اور آسمانوں کے مابین یعنی درمیانی فاصلہ ہے۔ اور جس نے ایک دن کا نفلی روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ ایک کوا بچپن سے بوڑھا ہو کر مرنے تک مسلسل اڑتے ہوئے طے کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ ارشاد فرمایا، روزے رکھا کرو کیونکہ اس جیسا عمل کوئی نہیں۔ میں نے پھر عرض کی، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ فرمایا، روزے رکھا کرو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ میں نے پھر عرض کی، مجھے کوئی عمل بتائیے۔
فرمایا روزے رکھا کرو کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد کیا کرو خود کفیل ہو جاؤ گے، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے، اور سفر کیا کرو غنی یعنی مالدار ہو جاؤ گے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روزہ دار کا ہر بال اس کے لیے تسبیح کرتا ہے۔ بروز قیامت عرش کے نیچے روزے داروں کے لیے موتیوں اور جواہر سے جڑا ہوا سونے کا ایسا دسترخوان بچھایا جائے گا جو احاطہ دنیا کے برابر ہوگا۔ اس پر قسم قسم کے جنتی کھانے مشروب اور پھل ہوں گے، وہ کھائیں پئیں گے اور عیش و عشرت میں ہوں گے، حالانکہ لوگ سخت حساب میں ہوں گے۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ ناشتہ کریں۔ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں روزے سے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ پھر فرمایا، اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا۔ ہر مدنی ماہ یعنی سن ہجری کے مہینے میں کم از کم 3 روزے ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو رکھ لینے چاہیے۔ اس کے بے شمار دنیاوی اور آخروی فوائد و فضائل ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ روزے ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو رکھے جائیں۔ یا رب محمد کے 8 حروف کی نسبت سے ایام بیض کے روزوں کے متعلق 8 روایات۔ ام المومنین حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے: 1 عاشورہ، 2 عشرہ ذوالحجہ، 3 ہر مہینے میں 3 دن کے روزے، اور 4 فجر کے فرض سے پہلے 2 رکعتیں یعنی 2 سنتیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایام بیعث میں بغیر روزہ کے نہ ہوتے، نہ سفر میں، نہ حضر یعنی قیام میں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے میں ہفتہ اتوار پیر اور جبکہ دوسرے ماہ منگل بدھ اور جمعہ رات کا روزہ رکھا کرتے۔ حضرت سیدنا عثمان بن ابو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس طرح تم میں سے کسی کے پاس لڑائی میں بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے، اسی طرح روزہ جہنم سے تمہاری ڈھال ہے، اور ہر ماہ 3 دن روزے رکھنا بہترین روزے ہیں۔ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے ایسے ہیں جیسے دہر یعنی ہمیشہ کے روزے، رمضان کے روزے، اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے سینے کی خرابی کو دور کرتے ہیں۔ جس سے ہو سکے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے کہ ہر روزہ 10 گناہ مٹاتا اور گناہ سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا پانی کپڑے کو۔ جب مہینے میں 3 روزے رکھنے ہوں تو 13، 14 اور 15 کو رکھو۔ مصطفیٰ کے 5 حروف کی نسبت سے پیر شریف اور جمعرات کے روزوں کے متعلق 5 روایات۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیر شریف اور جمعرات کو روزے رکھا کرتے تھے۔
اس کے بارے میں عرض کی گئی تو فرمایا ان دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرماتا ہے مگر وہ دو شخص جنہوں نے باہم جدائی کر لی ہے، ان کی نسبت ملائکہ سے فرماتا ہے انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے کا خاص خیال رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیر شریف کے روزے کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا اسی میں میری ولادت ہوئی، اسی میں مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں بھی پیر اور جمعرات کا روزہ ترک نہیں فرماتے تھے۔ میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑی عمر میں بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا لوگوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ پیر شریف اور جمعرات کو بارگاہ خداوندی عز و جل میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ان دونوں ایام میں اللہ عز و جل اپنی رحمت سے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، مگر آپس میں کسی دنیاوی سبب سے جدائی کرنے والوں کو نہیں بخشا جاتا۔ واقعی یہ بے حد تشویش کی بات ہے، آج کے دور میں شاید ہی کوئی کینے سے محفوظ ہو۔ دل کی چھپی ہوئی دشمنی کو کینہ کہتے ہیں، لہٰذا ہمیں غور کر کے جس مسلمان کا دل میں کینہ بیٹھ گیا ہو اس کو دور کرنا چاہیے، خصوصاً خاندانی جھگڑے ہوں تو خود آگے بڑھ کر صلح کی ترکیب بنانی چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ کامل کوشش کے باوجود بھی اگر جدائی ختم کرنے میں ناکامی ہوئی تو پہل کرنے والا انشاءاللہ عز و جل بری ہو جائے گا۔ بہرحال پیر شریف اور جمعرات کو ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیر شریف کے روزے کا ایک سبب اپنی ولادت بھی بتایا، گویا تاجدار رسالت ماہ نبوت مالک کوثر و جنت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت منایا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جنت کے 3 حروف کی نسبت سے بدھ اور جمعرات کے روزوں کے 3 فضائل۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بشارت نشان ہے، جو بدھ اور جمعرات کو روزے رکھے اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا مسلم بن عبید اللہ قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں یا تو خود عرض کی یا کسی اور نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیشہ روزہ رکھوں؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، پھر دوسری مرتبہ عرض کی، پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ تیسری بار پوچھنے پر استفسار فرمایا کہ روزے کے متعلق کس نے سوال کیا؟ عرض کی میں نے یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جواباً ارشاد فرمایا بے شک تجھ پر تیرے گھر والوں کا حق ہے، تو رمضان اور اس سے متصل مہینے شوال اور ہر بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھ، کہ اگر تو ایسا کرے گا تو گویا تو نے ہمیشہ کے روزے رکھے۔ جس نے رمضان، شوال، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھا تو وہ داخل جنت ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ کرم کے 3 حروف کی نسبت سے بدھ، جمعرات اور جمعہ کے روزوں کے 3 فضائل۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سلطان دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے بدھ، جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا جس کا باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا اور اندر کا باہر سے۔
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل اس کے لیے یعنی بدھ جمعرات و جمعہ کے روزے رکھنے والے کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت و زبرجد کا محل بنائے گا اور اس کے لیے دوزخ سے برات یعنی آزادی لکھ دی جائے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے جو ان 3 دنوں کے روزے رکھے پھر جمعہ کو تھوڑا یا زیادہ تصدق یعنی خیرات کرے تو جو گناہ کیے ہیں بخش دیے جائیں گے اور ایسا ہو جائے گا جیسے اس دن کے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ یا نور کے 5 حروف کی نسبت سے جمعہ کے روزوں کے متعلق 5 فضائل۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، جس نے جمعہ کا روزہ رکھا تو اللہ عز و جل اسے آخرت کے 10 دنوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا اور ان کی تعداد ایام دنیا کی طرح نہیں ہے، مگر تنہا جمعہ کا روزہ نہ رکھا جائے، اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتہ ملا لینا چاہیے۔ تنہا جمعہ کا روزہ رکھنے کی ممانعت کی روایت آگے آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ کے تاجور شفیع روز محشر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے جس نے جمعہ ادا کیا یعنی نماز جمعہ ادا کی اور اس دن کا روزہ رکھا اور مریض کی عیادت کی اور جنازے کے ساتھ گیا اور نکاح کی گواہی دی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے روزے کی حالت میں یوم جمعہ کی صبح کی اور مریض کی عیادت کی اور جنازے کے ساتھ گیا اور صدقہ کیا تو اس نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بروز جمعہ روزہ رکھا اور مریض کی عیادت کی اور مسکین کو کھانا کھلایا اور جنازے کے ہمراہ چلا تو اسے 40 سال کے گناہ لاحق نہ ہوں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت کم جمعہ کا روزہ ترک فرماتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح عاشوراء کے روزے کے پہلے یا بعد میں ایک روزہ رکھنا ہے اسی طرح جمعہ میں بھی کرنا ہے، کیونکہ خصوصیت کے ساتھ تنہا جمعہ یا صرف ہفتہ کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے۔ ہاں اگر کسی مخصوص تاریخ کو جمعہ یا ہفتہ آ گیا تو تنہا جمعہ یا ہفتہ کا روزہ رکھنے میں کراہت نہیں، مثلا 15 شعبان المعظم یا 27 رجب المرجب وغیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ فضل کے 3 حروف کی نسبت سے تنہا جمعہ کا روزہ رکھنے کی ممانعت کی 3 روایت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے تاجدار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی ہرگز جمعہ کا روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس کے پہلے یا بعد میں ایک دن ملا لے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتعلیم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا راتوں میں سے شب جمعہ کو قیام کے لیے خاص نہ کرو اور نہ ہی دنوں کے دوران یوم جمعہ کو روزے کے ساتھ خاص کرو مگر یہ کہ تم ایسے روزے میں ہو جو تمہیں رکھنا ہو۔ حضرت سیدنا عامر بن لدین اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جمعہ کا دن تمہارے لیے عید ہے، اس دن روزہ مت رکھو مگر یہ کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھو۔ ان تینوں احادیث سے معلوم ہوا کہ تنہا جمعہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی خاص وجہ ہو مثلا 27 رجب المرجب جمعہ کو ہو گئے تو اب رکھنے میں حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ہفتہ اور اتوار کے روزے کے فضائل پر مشتمل 2 روایات۔ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہفتہ اور اتوار کا روزہ رکھا کرتے اور فرماتے یہ دونوں ہفتہ اور اتوار مشرکین کی عید کے دن ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں۔ تنہا ہفتہ کا روزہ رکھنا منع ہے، چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہفتے کے دن کا روزہ فرض روزوں کے علاوہ مت رکھو۔ حضرت سیدنا امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور یہاں ممانعت سے مراد کسی شخص کا ہفتے کے روزے کو خاص کر لینا ہے کہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ یا سلطان مدینہ کے 12 حروف کی نسبت سے روزہ نفل کے 12 مدنی پھول۔ ماں باپ اگر بیٹے کو نفل روزے سے اس لیے منع کریں کہ بیماری کا اندیشہ ہے تو والدین کی اطاعت کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ نفل روزہ قصداً شروع کرنے سے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگر توڑے گا تو قضا واجب ہوگی۔ نفل روزہ جان بوجھ کر نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا، مثلاً عورت کو روزے کے دوران حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا مگر قضا واجب ہے۔ نفل روزہ بلا عذر توڑنا ناجائز ہے۔ مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے گا تو اسے یعنی مہمان کو ناگوار گزرے گا، یا مہمان اگر کھانا نہ کھائے تو میزبان کو اذیت ہوگی، تو نفل روزہ توڑنے کے لیے یہ عذر ہے، بشرطے کہ یہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا رکھ لے گا، اور یہ بھی شرط ہے کہ ظہور کبریٰ سے پہلے توڑے بعد کو نہیں۔ والدین کی ناراضگی کے سبب عصر سے پہلے تک نفل روزہ توڑ سکتا ہے، بعد عصر نہیں۔ اگر کسی اسلامی بھائی نے دعوت کی تو ظہور کبریٰ سے قبل روزہ نفل توڑ سکتا ہے مگر قضا واجب ہے۔ اس طرح نیت کی کہ کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں اور نہ ہوئی تو ہے، یہ نیت صحیح نہیں، بہرحال روزہ دار نہیں۔ ملازم یا مزدور اگر نفلی روزہ رکھے تو کام پورا نہیں کر سکتے، تو مستاجر یعنی جس نے ملازمت یا مزدوری پر رکھا ہے کی اجازت ضروری ہے، اور اگر کام پورا کر سکتے ہیں تو اجازت کی ضرورت نہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ اس طرح روزے رکھنا صوم داؤدی کہلاتا ہے، اور ہمارے لیے یہ افضل ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل روزہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے، اور دشمن کے مقابلے سے فرار نہ ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن وسط میں اور 3 دن آخر میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس طرح مہینے کے اوائل، اواسط اور اواخر میں روزہ دار رہتے تھے۔ سارا سال روزے رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ یا رب مصطفیٰ ہمیں زندگی، صحت اور فرصت کی غنیمت جانتے ہوئے خوب نفلی روزے رکھنے کی سعادت عطا فرما، انہیں قبول بھی کر، اور ہماری اور ہمارے میٹھے میٹھے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔